السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی کا عالم ہے، مسرتوں کا عالم ہے، اور یہ عالم ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ کس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا، ان کے کرشموں کا اور ان کے خزانوں کا شکریہ ادا کیا جائے، کیسے ان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر گڑ گڑایا جائے، رویا جائے، کیونکہ ایک بار پھر ہمیں انہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہم اپنی اس عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانیاں دے سکیں، عبادات کر سکیں اور پوری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کر سکیں۔ لیکن دوستو، جو یہ عید ہے یہ ہمارے لیے ایک خاص پیغام لے کے آتی ہے، اور وہ پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو طاق پہ رکھ کر انہیں قدرت کی خواہشوں کے سامنے قربان کر دیں۔ قربان کر دے ان لوگوں کے لیے جو بے بس ہیں، قربان کر دے ان لوگوں کے لیے جو لاچار ہیں، قربان کر دے ان لوگوں کے لیے جو ہماری مددگاری کے لیے ترس رہے ہیں، جو آپ کی مددگاری کے لیے ترس رہے ہیں۔ جی ہاں، میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں جن کے گھروں میں چولہے بھی نہیں جلتے ہیں۔ میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں جن کے گھر اس وقت مسمار ہو چکے ہیں۔ میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں جو کئی سالوں سے یتیم بن کے گھوم رہے ہیں اور اندھیرے کی زندگی جی رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نہ ہی صرف کشمیر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک یتیم کو سنبھالنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے، ایک غریب کی مدد کرنے والا بہت ہی کم نظر آتے ہیں، ایک لاچار اور بے بس کو راستے دکھانے والے بہت طویل اور بہت ہی قلیل نظر آتے ہیں۔ بس اسی پیغام کو لے کر اگر ہم اپنی زندگی جیتے رہیں گے تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں اپنی طرف سے پورے اہل اسلام کو اور اہل اسلام سے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس عید کے موقع پر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور دیکھیں اپنے آس پاس کوئی غریب آپ کی مدد کے لیے تیار تو نہیں بیٹھا ہے، امید لگائے تو نہیں بیٹھا ہے، خواہش میں تو نہیں ہے، جو یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا امیر ہمسایہ آ کر اس کے دروازے پہ کھٹکھٹائے گا، اس کے دروازے پہ نوک کرے گا اور اس سے پوچھے گا آپ کو کوئی چیز ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ ہم اس زندگی میں شاید اسی لیے آئے ہیں، اس سانچے میں اسی لیے ڈالے گئے ہیں، اس دنیا پہ اسی لیے قدم رکھ چکے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک پرپس ہے، اور وہ پرپس پیسہ روپیہ دولت کمانا نہیں ہے، کیونکہ ہم موت کے اس ٹارگٹ کی طرف سے بڑی تیزی اور بڑی رفتار سے دوڑ رہے ہیں، اور وہ بھی ہماری طرف اسی تیزی اور اسی رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کا کہیں نہ کہیں جو منزل ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ ایک ہی ہے، اور اس منزل اور اس ٹارگٹ کو پانے کے بعد سارے خواب ختم ہو جائیں گے، ساری خواہشاں ختم ہو جائیں گی، ساری امیدیں ڈوب جائیں گی۔ رہے گا تو نام باقی کہ کس نے اچھا کیا ہے اور کس نے برا کیا ہے، رہے گا تو کام باقی کہ کس نے اچھا کام کیا ہے اور کس نے برا کام کیا ہے، رہے گا تو صرف کرم باقی کہ کس نے اچھا کرم کیا ہے اور کس نے برے کرم کیے ہیں۔